اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مصر بے شمار پراسرار چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ جن کو آج تک کے ماہر نفسیات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا موضوع بحث یہ ہے کہ اہرام مصر کیسے بنائے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا اور ان کے اندر کیا چیزیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ویلکم ٹو گارنٹڈ انالائسز یوٹیوب چینل۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ اہرام 4500 سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق اہرام مصر مصری بادشاہوں کے مقبرے ہوا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ مصری لوگوں کے لیے بادشاہ سے بڑھ کر خدا کا درجہ رکھتے تھے۔ اسلام میں آنے سے پہلے مصری لوگ اس چیز میں یقین رکھتے تھے کہ ان کے بادشاہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس لیے وہ ان کی شان و شوکت میں یہ اہرام تعمیر کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی لاشوں کو ممی بنا کر تابوتوں میں ڈال کر ان اہرام میں رکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ سونے چاندی جیسے بیش قیمتی خزانے بھی دفن کیے جاتے تھے تاکہ وہ جب دوبارہ زندہ ہوں تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہوں اور وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن آج تک کسی ایک اہرام مصر میں سے بھی انسان کے مردہ اجزاء ملنے کے ثبوت نہیں ملے، بلکہ کہیں بھی کسی بھی حرم میں آج تک لاش کے دفن ہونے کا کوئی چھوٹا سا بھی ثبوت نہیں ملا۔ ہمارے پاس جس چیز کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اہرام مصر کو 23 لاکھ چونے کے پتھروں سے بنایا گیا۔ ایک ایک پتھر کا وزن تقریباً ایک ہاتھی کے وزن کے برابر ہے۔ اہرام مصر کی بنیاد تقریباً 13 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی اونچائی 481 فٹ ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تینوں اہراموں میں مشرقی اور مغربی سائڈ بالکل شمال کی سمت میں سیدھی ہیں۔ اہرام مصر کی بنیاد کا لیول 0.75 انچ جتنا درست ہے۔ اہرام مصر کی 4 سائیڈ وال ہیں جن کو 5 ٹن وزنی چونے کے پتھروں کو ایک خاص اینگل میں رکھ کر کھڑا کیا گیا ہے۔ چاروں دیواروں کی لمبائی بالکل درست 230 میٹر ہے۔ چاروں دیواروں کی لمبائی میں 2 انچ سے زیادہ کا فرق نہیں ہے، یعنی یہ چاروں دیواریں ایک دوسرے کے مقابلے میں 99.98% درست ہیں۔ یہ اہرام اندر سے بالکل خالی نہیں بلکہ ان کے اندر خفیہ رستے اور ان رستوں میں بعض رستے اتنے تنگ ہیں کہ ان کے اندر انسان کا گزرنا مشکل ہے۔ ان رستوں کو 5 ٹن وزنی پتھر لگا کر اندر سے بند کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے حرم کو آج کل کے جدید کمپس جتنی درستگی کے ساتھ سیدھا شمال کی سمت میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اہرام مصر کی بنیاد کا لیول 0.75 انچ جتنا درست آج کل کے جدید لیزر لیول کے بغیر ممکن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بھاری پتھر جن کا وزن ایک ہاتھی کے برابر ہے، ان کو 481 فیٹ تک اوپر کیسے لے جایا گیا؟ یہ ہائٹ تقریباً اتنی ہی ہے جتنی کہ ایک موبائل ٹاور کی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں جب نہ کرین ہوا کرتی تھی نہ جدید مشینری تھی، بلکہ پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر ان پتھروں کو اتنی صفائی کے ساتھ کیسے لگایا گیا کہ یہ ہر اینگل سے 99.98% ایکوریٹ ہیں۔ یہ وہ ثبوت ہیں جو ہمیں آج بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح کی جدید عمارتیں 4500 سال پہلے کیسے تعمیر کی گئی۔ اس بات کا جواب جاننے کے لیے سائنس آج تک زور لگا رہی ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو کیوں نہ اس معاملے میں قرآن سے رہنمائی لی جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے قرآن کی کچھ آیات کوڈ کی ہیں جو ہمیں اس مسئلے پر رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 37۔ اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں کر دیے جن میں ہر طرح کے ممار اور غوطہ خور شامل تھے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 13۔ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 38، 39، 40۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کوئی ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنات آج سے 4500 سال پہلے یہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ بھاری بھرکم پتھر اٹھا سکتے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنا سکتے ہیں اور کتاب یعنی میتھ کا علم بھی جانتے ہیں۔ انسان 4500 سال پہلے اتنا جدید نہیں تھا۔ ان باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان اہرام کو جنات نے بنایا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رابرٹ کا کہنا تھا کہ اسفنکس پر گھساٹ کے یہ نشانات صرف ہوا اور ریت مٹی کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ یہ نشانات تیز رفتار میں پانی گزرنے سے بنے ہیں۔ جیسا کہ پروفیسر رابرٹ نے کہا تھا کہ اسفنکس پر گھساٹ پانی کی وجہ سے ہے، مطلب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے بنے تھے، یعنی ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بلکہ مصری جادوگروں نے جنات کو قابو کر کے بنوایا تھا۔